کہتا ہے جناب اسپیکر قانون اور قانون کی بالادستی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنے 75 سالوں میں ایسے نہیں دیکھا جو پاکستان میں اب ہو رہا ہے۔ بھئی تو تیرا پیو کر رہا ہے کتے دیا پترا، حرامیاں تو کر رہے ہیں، خنزیر دی اولاد، تو بے غیرت آدمی ہیں جڑا تو رشوت دینا میں فوجیاں۔ کتنے ججوں پہ ہم بھی تنزیہ کرتے تھے اور ہم بھی انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے، اور پتہ یہ چلا کہ وہ تو فوج اور آئی ایس آئی کی جو دباؤ کے نیچے آ کے انہوں نے جو کام کیے، یا اس وقت وہ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ بھی کہ چلو کوئی اچھے دن آئیں گے، یہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو بات تو وہ نہیں ہوئی۔ لیکن بات یہ ہوگی کہ اب ججوں کو جو دھمکیاں لگ رہی ہیں، یا ججوں کو جو یہ ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ ہم تمہارے بچوں کو اٹھا لیں گے، تمہارے یہ کر دیں گے، تمہارے وہ کر دیں گے، اور ایک مرد مجاہد ہے جو چیف جسٹس عطا بندیال صاحب ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے، لیکن اس کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا۔ اس کے لیے انہوں نے نا ایوان کے اندر تقریریں شروع کر دی۔ ایوان میں اس کو برباد کرنے کے لیے یا اس کو اٹھانے کے لیے، نکالنے کے لیے ایوان میں انہوں نے قانون سازی کرنی شروع کر دی۔ قانون سازی بھی کون کر رہا ہے؟ قانون سازی وہ کر رہے ہیں جو خربوزے جو اندر سے ترکے ہوئے ہیں نا، باہر سے وہ اوپر، وہ جو چائنا میں جب وہ فروٹ خراب ہو جاتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ایک انہوں نے کیمیکل بنایا ہے، وہ سبزی اور فروٹ کو نا وہ اوپر سے نا وہ کیمیکل ڈال کے نا تو اندر سے وہ خراب ہی ہوتا ہے، اوپر سے اس کو نیا کر دیتے ہیں، چمکا دیتے ہیں، وہ بازار میں بڑے اچھے طریقے سے بک جاتا ہے، بعد میں وہ گھر میں جا کے جو تو یہ گندے خربوزے، گندا جو گند ہے پاکستان کا، ان کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی اس مقدس مقام پہ جا کے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ عوام کو، پاکستان کی عوام کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے، تو جوڈیشری جو ہے وہ اب ان کی زید میں آ گئی ہے۔ اور جن ججوں نے وہ مریم نواز کے ساتھ جو ننگے ویڈیو بنائے ہیں، وہ تو جو ہیں وہ ان کی سائڈ میں ہو گئے، ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہم اور ذلیل ہو جائیں گے اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، تو وہ تو ان کی سائڈ میں ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ تو بلو موویوں میں آ گئے ہیں وہ۔ اور جن پہ وہ فوج کا اور وہ دباؤ تھا، انہوں نے ہمت کر کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اگر ابھی کھڑے نہ ہوئے تو پاکستان ختم، پاکستان تو ویسے بھی ختم ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ ایون فیلڈ کے اندر جہاں نواز شریف رہ رہا ہے اس وقت، وہاں سے جو لوگ پاکستانی وہاں پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، ان کے اوپر سے گندے انڈے پھینکے ہیں۔ جی ہاں، گندے انڈے عوام کے اوپر سے پھینک رہے، نیچے کچھ ان کے اڑوسی پڑوسی انگریز ہیں، ان کی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں، ان پہ بھی جا کے لگے ہیں، کچھ لوگوں کو بھی لگے ہیں، کچھ ویسے ہی روڈ کے اوپر گر گئے۔ اب نواز شریف یہ کام کر رہا ہے۔ وہ پاکستانی عوام ہے، تم پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہو، بغیرت اگر تم وزیر اعظم رہے ہو، تمہیں عقل ہے تو باہر گیلری میں آ کے ان سے بات کرو، ان کو مطمئن کرو، ان کو کوئی بات بتاؤ کہ نہیں ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم جو ہے نا قانون اور جو آئین کہے گا اس کے مطابق جو باتیں ہوں گی ہماری وہ کریں گے۔ اب تم تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ تم تو چور ہو، وہاں چوری کے پیسے سے گھر لے کے وہاں بیٹھے ہو، اب انڈے ہی پھینکو گے نا لوگوں کے اوپر، تو یہ اس کی اوقات ہے، وہاں سے انڈے پھینک رہے ہیں، ان سے اور امید بھی کیا ہو سکتی ہے۔ اور مریم نواز
یہ مریم نواز تو نہیں، مریم صفدر، اس کو کیا کہنا چاہیے، صفدر تو بیچارہ چلا گیا، اس کو تو انہوں نے بھگا دیا، وہ اب منسیرا میں کسی کوٹڑی میں بیٹھا ہوا وہاں پہ نا چائے پراٹھے کھا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے مریم، اس نے بڑی محنت کی ہے بیچاری نے، اس نے بہت محنت کی ہے، شیخوں سے لے کے پاکستانی جرنلوں سے لے کے ججوں تک اس نے بہت محنت کی ہے، اور اس نے نا اب میں آگے جو لفظ نہیں کہنا چاہتا، بہرحال اینی وے اس نے محنت کی ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں۔ تو اب جو جج بک گئے تھے، یا جنہوں نے نا، وہ رشوت تو لیتے ہی ہیں جج، وہ کوئی ایسا جج نہیں ہے جو رشوت نہیں لیتا، وہ ماشاءاللہ ان کا جو ہے نا وہ یہ ان کے دین اور مذہب میں آتا ہے۔ تو وہ جج بھی کیا جج ہوا، جب پولیس والا کیا پولیس والا ہوا پاکستان میں، جس نے رشوت نہیں لی، اس نے کیا کیا؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ ماشاءاللہ، تو اب فوج کے منہ کو بھی ہڈی لگی ہوئی ہے۔ کراچی میں جو کل ہوا، 11 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے بیچارے آٹا لیتے ہوئے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، جو لوگ اپنی بچوں کے لیے آٹا لینے آئے تھے، یا جو بچے آٹا لینے آئے تھے، وہ اپنی جان سے چلے گئے۔ کبھی عمران خان کے دور میں ایسے ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ سے جو امداد مل رہی ہے اس کو لینے کے لیے جائیں، اور وہ وہاں پہ ان کے ساتھ وہ پتہ ہے وہ اسٹیمپیڈ میں نہیں مرتے، اسٹیمپیڈ تو ہوتی ہے، وہ آپس میں لوگ اس کر لیتے ہیں، جو لوگ ایک تھیلے کے آٹے کو 2-4 آدمی کھینچ کے ادھر ادھر وہ کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیمپیڈ شروع نہیں ہوتی، اسٹیمپیڈ ہوتی ہے جب پولیس والے مارتے ہیں، پولیس والے جب ہے نا وہ مارتے ہیں لوگوں کو، لوگ ڈر کے مارے بھاگتے ہیں ادھر ادھر، ڈنڈے نہ پڑیں یا یہ، تو وہ وہاں پہ اسٹیمپیڈ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کی پولیس جو ہے وہ ایسے کام کرتی ہے، جو کہ کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کا پتہ نہیں، پاکستانی لوگ ہیں یار، آپ لوگوں کو نا یہاں پہ نا، میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی نا، ویسے تو لائنیں نہیں لگتی، لائنیں لگتی ہیں کبھی کبھی فیری کے لیے یا جہاز کے لیے، یا وہ لائنیں لگتی ہیں یہاں پہ، یہ نہیں کہ نہیں لگتی، لیکن لوگ اتنے وائلڈ نہیں ہوتے بھائی، اگر آپ کو انہوں نے دینا ہے تو وہ دے دیں گے، نہیں دینا تو نہیں دیں گے، لیکن آپ کیوں اپنی جان کو نا خطرے میں ڈالتے ہو؟ اللہ کے بندو، دنیا میں نا چائنا کتنا بڑا ملک ہے، کتنی آبادی ہے، وہاں لوگ چاول کھاتے ہیں، اب کچھ عرصہ چاول کھا لو، آپ کچھ عرصہ جو ہے نا روٹی نہ کھاؤ، چاول کھا لو میرے عزیزوں، کیوں ایسے کرتے ہو یار؟ ایسے اپنی، ایک تو وہ آٹا آپ کو مہنگا دے رہے ہیں، دوسرا وہ آپ کو خراب آٹا دے رہے ہیں، اور پھر اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی پتہ ہے یہ جب کسی مسکین غریب کے اوپر وہ اس کو غلط سزا ہو جاتی ہے، غلط جیل بھیج دیتے ہیں اور غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، تو کون جج کو ان کو پوچھنے والا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ پولیس غلط ایف آئی آریں ہمیشہ ہی پاکستان میں تو غلط ہی کٹتی ہیں، کبھی بھی ایف آئی آر جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کٹتی جو وقوع ہوتا ہے۔ یہ جو پولیس رپورٹیں میں بھی لگاتا رہتا ہوں نا، یہ پولیس نے بنائی ہوتی ہیں، یہ پولیس کی تحریر ہوتی ہے، یہ پولیس کی تحریر ہوتی ہے، تو لوگ کبھی کبھی نا بہت لائک کرتے ہیں، اور یہ وہ ہم بھی جو ہے نا وہ لگاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اور تو نہیں پتہ آگے سے کیا ہوا۔ جیسے ہمارے گاؤں میں ایک ابھی واقعہ ہوا تھا ڈوک مغلا میں، اور اس کی ٹوٹلی جتنی رپورٹیں تھیں وہ ساری غلط آئی تھیں، اس کے اوپر جو بھی انہوں نے لکھا تھا یا جو بھی اس کی تحریر تھی وہ ساری غلط تھی، کیونکہ میں وہاں کے رہنے والا ہوں، وہاں کے لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، انہوں نے مجھے جو واقعات بتائے وہ الگ تھے، لیکن جو پولیس نے رپورٹ بنائی وہ الگ تھی، اس میں میرے مرنے والے سارے اس میں میرے رشتہ دار تھے۔
تو مجھے تو نہیں پتہ ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا؟ جو بندہ وہاں کا رہنے والا ہے، جو اس کو وہاں کے اس کے جو رشتہ دار ہیں یا ان کے جو بہن بھائی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، تو وہ پولیس کچھ اور آگے سے تحریر دے رہی ہے، تو نیوز پیپر والے کچھ اور لکھ رہے ہیں. بالکل غلط ہوتا ہے. ہمیشہ پولیس جو تحریر کو ریلیز کرتی ہے نا کہ بھائی فلانی جگہ میں، کیونکہ وہ پاکستان کے رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں یار منجی پہ بیٹھے رہو، وہاں سے پولیس جو ہے نا ہمیں بتا دے گی، ہم اس کے اوپر نا وہی لکھ دیں گے آگے سے. وہ خود نہیں جاتے. تغمے انہوں نے بھی بڑے لگائے ہوتے ہیں یہاں پہ ادھر ادھر، انہوں نے بھی بڑے تغمے لگائے ہوتے ہیں فوجیوں کی طرح. فوجی جو ابھی جو فوجی ہیں، 1957 کی ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، 1965 ہوئی، 1971 کی ہوئی، اس کے بعد کارگل ہوا. ٹھیک ہے جی. اب جتنے بھی فوجی اس وقت جو اتنے تغمے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا 1957 کی جنگ میں تھے، 65 میں تھے، 71 میں تھے یا کارگل میں تھے؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ تغمے انہوں نے کیا لگائے ہوئے ہیں؟ یہ افغانستان میں جا کے جنگ لڑتے رہے، وہاں تو پٹھانوں نے جنگ لڑی ہے، مجاہدین نے جنگ لڑی ہے. اسلحہ اس وقت امریکہ نے دیا تھا ان کو، انہوں نے تو نہیں لڑی. وہ جنگ لڑنے والے تو چلے گئے. جنرل حمید گل تھا، وہ تھے، ان کے آئی ڈی اے ان کے تھے، انہوں نے اپنا دماغ استعمال کیا تھا اور انہوں نے مجاہدین کے ساتھ مل کے یہ کیا تھا. تو یہ جو اتنے تغمے، یار میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بھائی میں نے 40-45 سال کام کیا، مجھے کوئی دو چار ٹرافیاں، وہ مجھے تو کچھ نہیں، میں کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ملے ہیں، کیونکہ میرا تو پیشنٹ تھا، میں ایز اے کوک آیا تھا. پھر ہم پاکستان میں تو کوک ہی کہتے ہیں نا، پاکستان میں تو کوک کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی. ان ملکوں میں ہوتی ہے، ان میں رینک ہوتے ہیں، ان ملکوں میں ہوتی ہے. تو میں تو کوک آیا تھا، میں کوک کی جاب ڈھونڈ رہا تھا، مجھے وہ انہوں نے جی کیا وہ بنا دیا. وہاں پہ میں نے ٹریننگیں کی، میں نے وہ سرٹیفکیٹ لیے، یہ کیا وہ کیا. ہائیجین، جو انسانی جو ہائیجین ہوتی ہے، پرسنل ہائیجین، فوڈ ہائیجین، یہ میں نے کیے. اس کے بعد میں نے وہ ٹرینر کے سرٹیفکیٹ لیے، پھر وہ ٹیچر کے لیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک میں تو کیا ہوتا ہے، وہ کوک ہوتا ہے جی، وہ کھانا پکاتا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ ویلیو تو ہوتی ہے. اگر وہ جو آپ کا کوک ہے اس کو کھانا پکانا تو آتا ہے، لیکن ہائیجین نہیں آتی. آپ کے کھانے میں کوئی زہر ڈال دیا، زہریلی چیز ڈال دی، تو آپ تو گئے نا، بڑھ گئے نا، مر گئے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ اب جو جج ہیں انہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ میرٹ کے اوپر، لیکن ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ چیف جسٹس نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، تو وہ شہباز شریف وہاں پہ نا ایوان کے اندر کھڑا ہو کے حواس کھو بیٹھا ہے. وہ جو تقریر جب وہ اپنی وہ بک بک کر رہا تھا وہاں پہ ایوان کے اندر، تو وہ اپنے آواز کھو بیٹھا تھا. وہ کس آواز ساختہ ہو کے باتیں کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے جو اس کے وہ جو چمچے کڑچے بیٹھے تھے، وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. تو ہاں میں ہاں ملا رہے تھے کہ جی ہاں جی، ہاتھ جا رہے تھے. وہ ساتھ میں چور جو بیٹھا تھا وہ بھی ہاتھ کر رہا تھا. تو اس کو جب وہ ایوان کے اندر بائے، تو وہ جو چور جو پیچھے آگے پیچھے بیٹھے تھے، وہ حواس بے ساختہ ہو کے کہتا ہے یا اللہ، یہ جو ہماری آسانیاں ہیں ان کو دور کر، آسانیوں کو دور کر، یہ نہیں کہ ہماری جو مشکلیں ان کو دور کر، ہماری آسانیاں دور کر. انہوں نے پیچھے بڑا بڑا کتے کی طرح. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایوان کے اندر کہتا ہے
کہتا ہے جناب اسپیکر قانون اور قانون کی بالادستی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میں نے کبھی زندگی میں اتنے 75 سالوں میں ایسے نہیں دیکھا جو پاکستان میں اب ہو رہا ہے. بھئی تو تیرا پیو کر رہا ہے کتے دیا پترا حرامیاں، تو کر رہے ہیں خنزیر دی اولاد. تو بے غیرت آدمی ہیں جڑا تو رشوت دینا میں فوجیاں، کتنے فوجیاں تو رشوت دینا ہے دلیا، کتنے تو وکیلاں تے ججاں رشوت دینا ہے دلی نے بچیا، کتنا تو عوام نہ پیسہ کھانا ہے. چار تے تو بنائے نا اپنے وزیر اعظم آفس بنایا نا تے تو مطلب کتنے خرچے کرنا ہے کتی نے پترا تے حرامی نے اب بچیا. تو او مطلب عوام نے پیسے او عوام کیوں نہیں واپس کرنا ہے کتی نہ پتر دلہ حرامی بے شرم آدمی. ایوان چ گند پایا ہوا ہے تو تھے کتی نہ بچا ماں چوت دلہ آ کے چمڑ گئے دلی نے بچے حرامی لینے نہیں پے. کوئی نہ کوئی الیکشن نہیں جتیا، کچھ نہیں ہویا. آ کے بکواس حرامی چور سارے بہ گئے نہ آ کے پاکستان نے ہوتے. اور اتنا دکھ ہونا ہے کہ میں کسی ٹائم بھی آواں پاکستان چ تے میں نہ ہوتے نا اتھے ایک وڈا جہا بزوکا کہ ان کے وڑ ویاں تے انہاں میں اڑا کے رکھ چھوڑا کتی نیاں بچیاں. حرامی بیٹھے ہیں لینے نہیں پے دلہ پیچھے انہوں نے پیو بن کے بیٹھا ہے حرامی. وہ کتے نہ پتر جنرل ضیاء کتی نہ بچا وہ بنا گیا قانون کہ جی جڑا بھی وزیر اعظم ہو سی اس نال فوجی بحثن اس تے مانیٹر کرسن. دلی نہ بچا مر گیا حرامی قبر چ اساں عذاب آنا ہو سی اس تے اساں منکر نکیر صبح شام کٹنا ہو سی کتیاں اگی چ ساڑنا ہو سی اس نی قبر تے بن کے راتی سنیا کرو اس کی چیخاں. یہ بغیرت جڑے نا اس طرح نہیں بہنے والے. اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ٹھونسے اسی وقت دنیا میں نا. اور یہ جو بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں اب ججوں کو بدماشی سے دمکا رہے ہیں کہ ہم نا جوڈیشری کو کمزور کریں. بھئی اور کوئی چیز رہ گئی ہے پاکستان میں جو تم نے چھوڑی ہے؟ لنگر خانے بھی چل رہے تھے، لوگوں کو وہ پیسے بھی مل رہے تھے 12-14 ہزار روپیہ مہینہ، اور مہمانوں کے لیے جو مسافروں کے لیے آرام گاہیں بھی تھیں، وہاں کھانے مل رہے تھے لوگوں کو، اور قرضے بھی اتر رہے تھے اور اکنامی بھی ٹھیک ہو رہی تھی، ڈیم بھی بن رہے تھے. دلی کے بچے آ گئے حرام زادے، آتے ہی انہوں نے نا چوریاں کرنی شروع کر دیں اور بکواس انہوں نے شروع کر دیا. لعنت پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر. اور لعنت ہے ان کے جو فالوور ہیں، یہ نون لیگ کے جو فالوور ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے جو فالوور ہیں. میں بھی کسی دور میں پیپلز پارٹی کا تھا. پیپلز پارٹی کے لیے میں جلسوں میں جاتا تھا، اور بہت میں نے بے نظیر کی گاڑی کے ساتھ میں بھی بھاگتا تھا. وہ جب وہ آئی تھی راول پنڈی میں کیا کہتے ہیں اس کے پاس مشتاق بٹ کے پاس جو اس نے کتاب لکھی تھی، مشتاق بٹ سے ہمارے بڑے اچھے فیملی تعلقات ہیں. میرا بہنوئی کا بڑا اچھا دوست تھا، اس کے پاس وہ آمنے سامنے تھے ہمارا، تو اس سے بڑے اچھے تعلقات تھے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، یہ طریقہ تو نہیں ہے. ابھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی میں چمڑا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ بے نظیر بھی چلی گئی، بھٹو بھی چلا گیا، انہوں نے مار دیا بھٹو کو، بے نظیر کو بھی انہوں نے مار دیا، تو میں اسی کے ساتھ چمڑا رہا ہوں جنہوں نے اس کو مارا ہے. میں ان کو ہی پکڑ کے رکھوں. تو اس کا بیٹا تو وہ تو حرامی وہ خسرا ہے، وہ تو بھٹو تو نہیں ہے نا. تو اب میں بھی پیپلز پارٹی کو پکڑ کے بیٹھا رہتا جی کہ جی یہ بھٹو کا کیا ہے دوتا ہے تو میں اس کے چمڑا رہوں گا. وہ کوئی کام کر کے تو دکھائے تو اس کے ساتھ چمڑ جائیں گے نا، کوئی بات نہیں، لیکن وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ججوں کے اوپر جو دباؤ ڈلا ہوا ہے، اور میرے خیال سے وہ جو شیطان جج ہیں جنہوں نے کوئی غلط کام کیے ہوئے ہیں اور یا بکے ہوئے ہیں، کیونکہ جج جو اگر بک جائے نا تو نظام عدل جو ہے وہ بالکل ڈگمگا جاتا ہے. جیسے یہ جو
چور طبقہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. اگر بندے کو پتہ ہے کہ یہ چور ہیں، ان کی پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن وہ بے شرمی سے ان کے ساتھ چمڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ان کو کتنی بڑی بے شرمی ہے، انہوں نے کوئی رشتے وشتے آپس میں کیے ہوئے ہیں یا کیا، تو چمڑے ہوئے ان کے ساتھ. جو کل میں اس کا وہ سائی وال کے جلسے کی میں جھلکیاں سن رہا تھا، تو لوگ وہاں پہ نا گالیاں دے رہے تھے اس کو، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی ہاں ہاں. پتہ اس کو بھی ہے کہ مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن وہ ایک اپنا شو دکھانے کے لیے نا، لوگوں نے ان کے جو انٹرویو ہوئے انہوں نے کہا ہمیں زبردستی لایا گیا یہاں، ہمارے نمبرداروں نے، انہوں نے یہ زبردستی ہمیں بسوں میں بٹھا کے لایا. ہم تو عمران خان کے سپورٹر ہیں. تو اب ووٹنگ یہ چوری کریں گے، ووٹنگ کا جو انہوں نے یہ راشن کارڈ اور یہ وغیرہ جو انہوں نے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ لے کے نا، تو یہ جو چوری کریں گے تو پھر کہیں گے دیکھا نہیں تھا ہمارے کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے. جلسے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو پتہ ہے. اور وہ مجھے تو نفرت ہوتی ہے ایسے انسان سے جو ایک رنڈی وہاں پہ نا، رنڈی جو ہے وہ وہاں پہ یہ نہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے، وہ رنڈی آ کے چیخیں مار رہی ہے. اور وہ ایک معزز انسان کو 5 وقت نمازی اور اللہ کی یاد میں رہنے والا اور اللہ کا نام لے کے ہمارے ملک کو چلانے والا، اور جس نے دنیا میں ایک اقوام متحدہ کے اندر اس نے جو تقریریں کیں، اور جو اقوام متحدہ سے اس نے جا کے نیگوشیشن کی، اور جو مسلمانوں کا ایک عالمی دن رکھا، ان کو بھی عورتوں کو کوئی پوچھے گا؟ ان کو کبھی کوئی اس مقام پہ، ان کو اپنے ملک میں اپنی عوام سے بات کرنی نہیں آتی. یہ جا کے وہاں انگریز کو کنونس کریں گے. استغفر اللہ. نہ ان کو IMF ملنے والا ہے، نہ ان کو سعودی عرب پیسے دینے والا ہے، نہ ان کو چائنا پیسے دینے والا ہے، نہ ان کو ترکی سے کچھ ملنے والا، کیونکہ اس کے تو اپنی جو ہے نا، اس کے اپنے جو سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ بہت نقصان ہوا ہے. اور یہ نہ ان کو قطر کچھ دینے والا ہے، نہ دبئی دینے والا ہے. ان کو کسی نے کچھ نہیں دینا، کیونکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ چور ہیں. جیسے ہی پیسہ آئے گا یہ اٹھا کے فوجیوں کی گانڈ میں ڈال دیں گے، یہ اٹھا کے ججوں کی گانڈ میں ڈال دیں گے، یہ کھا جائیں گے، بھاگیں گے، لے جائیں گے. وہ جو حرام زادہ بیٹھا ہوا انگلینڈ میں اس کو بھیج دیں گے. یہ عوام پہ نہیں لگانے والے. انہوں نے جیسے سیلاب کے جو فنڈ آئے تھے، جو ریلیف آئے تھے، یہ سب انہوں نے کھا لی. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی میں نا ایک انگلش ویڈیو بنا کے تو میں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ اور یونائٹڈ نیشن ہوتا ہے میں ان کو بھیجوں گا. میں نے پہلے بھی ان کو کئی ویڈیو بھیجے ہوئے ہیں، اس کے اوپر مجھے انہوں نے جواب بھی دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو مونیٹر کر رہے ہیں، سچویشن کو مونیٹر کر رہے ہیں، ہم ایک دن یہ ایشو جو ہے اوپر لائیں گے، ہم پاکستان کے اوپر سینکشن لگائیں گے. تو وہ تو میں بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان پہ سینکشن لگیں، لیکن ان کے پاس یہی راستہ ہوتا ہے. ان کے پاس یہی راستہ ہوتا ہے کہ سینکشن لگاؤ ان کے. تو میں نے ان کو سجیشن دی کہ پاکستان پہ سینکشن نہ لگاؤ، تم ان چوروں کے اوپر سینکشن لگاؤ، ان کے فارن اکاؤنٹ سیز کرو. تو میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. میرے ساتھ کافی دوست جو ہیں مدد کر رہے ہیں، یہاں کے وکیل وغیرہ بھی. تو میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں ان کے لیے. ایک دن یہ آئے گا کہ ان کے اوپر سینکشنز لگیں گے. یہ جو بھاگ جاتے ہیں نا، فوراً جہاز پکڑا اور بھاگ گئے، ان کے باپ کے جہاز ہیں، یہ نہیں بھاگیں گے. ان کو یہ خود ہی سیز ہو جائیں گے پاکستان کے اندر.